فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مطالعے میں اپنے مشائخ اپنے بڑوں سے جو پڑھا تو یہ جو مادی نعمتیں ہیں ان کی تو حیثیت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہے، بچر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مومنین پر احسان کیا۔ ایک نعمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے، اور دوسری نعمت قرآن جو ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ نے صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو منتخب کیا اور آپ پر ہی اس کا نزول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں شاید عرض کیا، بچہ کہہ رہا تھا نا ہر چیز پہ لکھا ہوا ہے نام محمد۔ حضرت آدم جب آخری وقت ہے، پہلے نبی ہیں، جاتے جاتے اپنے بچے حضرت شیس، یہ رسولوں میں پہلے رسول ہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے، رسولوں میں پہلے رسول ہیں، انہیں انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ اے شیس دنیا کا سفر تو نے کرنا ہے، اب یہاں پر تیرے اوپر مسائب، پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں آئیں گی، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب تیرے کو کوئی مشکل آئے تو اللہ کے نام لے کے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ دینا ہے۔ جب نام محمد دعا میں استعمال کرو گے، اللہ تیری دعا کو منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی قبول فرما دے گا۔ یہ حضرت شیس جو ہے نا، یہ حضرت آدم کی جنتی اولاد ہے، یہ وہاں پہ جنت میں حمل ٹھہرا تھا، پھر دنیا میں آ گئے۔ سوال کیا کہ ابا جان آپ پہلے انسان ہیں، آپ سے پہلے نبی کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں۔ یہ شیس فرما رہے ہیں کہ مجھے جو آپ تعارف جس نام کا کروا رہے ہیں یہ نام تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے کہا اترو، جنت سے اترو اور زمین پہ جاؤ، اب ظاہر ہے جنت تو جنت ہے، وہاں سے اتر کے زمین پہ آنا پھر رہنا کوئی آسان مشکل کام ہے، دنیا تو مصائب کا گھر ہے، تو یہاں تو رہنا مشکل تھا۔ تو ہر وقت بے قرار، بے چین، بے سکون، مضطرب، پریشان۔ تو اسی پریشانی میں اللہ نے دیکھا کہ میرا جو نبی ہے آدم، جسے میں نے اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا ہے، وہ تو پریشان ہے، غمگین رہتا ہے۔ تو اب اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے جبریل کو کہا جاؤ آدم کے آس پاس جا کر ایسی جگہ پہ، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آذان کہنی ہے، تاکہ وہ آذان کے الفاظ آدم کے کانوں میں جائیں۔ تو حضرت جبریل امین نے آذان کے الفاظ کہے اللہ اکبر، اور جب آذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ دہرایا اس کو، تو جب یہ الفاظ محمد رسول اللہ کے الفاظ حضرت آدم کے کانوں میں پڑے تو حضرت آدم اپنے بچے کو کہنے لگے کہ پڑھنے کی دیر تھی، اللہ نے بے سکونی کو سکون میں بدل دیا، بے چینی کو اللہ نے چین میں بدل دیا، بے قراری کو اللہ نے قرار میں بدل دیا۔ اور مجھے یہ بات سمجھ آئی، اب اس دنیا میں اللہ نے اپنے نبی کا نام کا تذکرہ کر دیا ہے، اب اللہ اسی نام سے اس دنیا کو آباد بھی کریں گے۔ تو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں جس کا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ باقی حافظ قرآن اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، حامل القرآن، قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والا، لواء الاسلام، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے۔ فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ، جس نے اس بچے کا اکرام کیا، کس وجہ سے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف بچے کا اکرام نہیں کیا، اس نے میرا اکرام کر دیا۔
یہ جو دنیا میں ہم ڈیٹا سیو کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک ہوتی ہے سافٹ کاپی اور ایک ہوتی ہے ہارڈ کاپی۔ یہ جو گتے میں لکھا ہوا قرآن ہے یہ ہارڈ کاپی ہے، اس کو آخرت میں اللہ اٹھا لیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ کعبہ اٹھ جائے گا اور اوراق موجود ہوں گے، قرآن موجود ہوں گے، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ اپنی قدرت سے ان کو وہاں سے غائب کر دیں گے۔ یہ جو بچے قرآن سینے میں محفوظ کرتے ہیں یہ قرآن کی سافٹ کاپی ہے کہ اللہ نے ان کے دل پہ قرآن نقش کر لیا ہے۔ یہ خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے انہیں چنا اور چن کر اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ان کے سینوں کا انتخاب کیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس میں تو جتنا بندہ شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ کے الفاظ جو اللہ نے خود نکالے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور وہ اگر حافظ قرآن کے سینے میں چلے جائیں تو کیا خیال ہے، اس سے بڑا کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ پھر جو قرآن اور صاحب قرآن سے جڑا، جس کی نسبت ہوئی، اللہ نے اسے بلند کر دی ہے۔ یہ جو حدیث ہم اکثر بیان کرتے ہیں، ابن عمر اس کے راوی ہیں، نہیں فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، ابن عمر کے والد محترم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ ٹائم کم ہے۔ یہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھے اور یہ غلام تھے، اور غلام بھی کیسے؟ آپ حدیث پڑھیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ ایک چوک میں کھڑے ہیں، یوں ان کے مالک نے انہیں کھڑا کیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن گزرا، کوئی نہیں آیا۔ تیسرا دن گزرا، کوئی آ کے پوچھ نہیں رہا ہے۔ ایک عورت دوسری جگہ سے آئی، اس کی شادی ہوئی، اس نے آ کے دیکھا کہ چوک میں غلام کھڑا ہے۔ اس کے خامد نے کہا ذرا اس کی قیمت لگاؤ۔ جب قیمت لگی تو مارکیٹ والوں نے کہا یہ تو بے قیمت ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، اسے کوئی نہیں لے گا۔ اور خاوند کے کہنے پہ عورت نے بھی بے قیمت سمجھ کے چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں یار، اے تو اللہ کی مخلوق ہے، رنگ کوئی نہیں ہے، جسم کمزور ہے، خاندان کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے۔ لیکن یہی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے آ کے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ نے ایسا قرآن پڑھنے کا ملکہ عطا فرمایا کہ 22 سال کا سالم غلام ایک لشکر کو امیر المومنین روانہ کر رہے ہیں، فاروق اعظم کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان کروایا، پوچھا کہ کہاں ہے میرا سالم؟ بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت وہ تو غلام ہے، اس کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کو کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کہا غلام تو ہے پر اس کے سینے میں قرآن ہے، اس نے قرآن کا ملکہ جو اللہ نے اسے ودیت کیا ہے، جو پڑھنے کا ملکہ عطا کیا ہے، عمر کے کانوں میں اس سے بہتر قرآن آج تک نہیں سنا۔ 22 سال کے اس سالم غلام کو جو بے قیمت چوک میں کھڑا قیمت لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا، پھر دنیا نے دیکھا اس حدیث کی عملی تفسیر آنکھوں کے سامنے صحابہ کے سامنے آئی کہ یہی 22 سال کا سالم غلام کو پوچھنے والا نہیں، فاروق اعظم نے لشکر کا امام بنا کر اس کو سب سے آگے کر دیے۔ عمر کہتے تھے اپنے پیچھے کھڑے ہیں، سالم آگے جاؤ نا، مسجد نبی کا مسلح ہے، نور مسجد کا نہیں ہے، سالم آگے جاؤ نا۔ امیر المومنین آپ پیچھے، آپ کے پیچھے آگے میں کھڑے ہو کے نماز۔ عمر کے الفاظ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا سالم میں امیر المومنین اللہ نے مجھے بنایا، اللہ کے نبی نے بنایا ہے، پر تو قرآن پڑھتا ہے
تو تیرے قرآن کے آگے عمر کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے قرآن نے تجھے میرے سے بھی آگے کر دی ہے. یہ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑتے ہیں. مسجد نبی کے مصلی میں امیر المومنین پیچھے، سالم آگے کھڑے ہو گئے. ابو ہریرہ کون جانتا تھا؟ یہ تو مرغی پڑ رہی ہے، بے ہوش ہو گئے. مشرکین مکہ بدبختوں نے ایک گزرا، اس نے پاؤں رکھ دیا گردن پہ، دوسرا گزرا اس نے بھی رکھ دیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مرغی کا بیمار ہے. ابو ہریرہ یوں اٹھا، کہا لوگوں مجھے مرغی نہیں ہے. یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گیا ہوں. یہی ابو ہریرہ، میرے نبی جب کوئی بات کرتے، بات زبان سے اللہ کے نبی کی پوری ہوتی، سب سے پہلے اس بات کو محفوظ کرنے والے کا نام ابو ہریرہ ہے. 5000 سے زائد حدیث کا راوی، 5000 سے زائد حدیث کا راوی. یہ حافظ حدیث کیسے بنا؟ یہ قرآن اور میرے نبی سے جڑا. اللہ نے اس کے سینے کو حدیث کے علم کے لیے کھول دیے. ابن مسعود تو بڑے کمزور جسم کے آدمی تھے یار. گھر میں سب بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اور بیٹیوں والے ویسے بھی کمزور ہوتے ہیں. لیکن جب میرے نبی کے ساتھ نسبت ہوئی، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی، میرے نبی نے ایک موقع پر یوں سینے میں ہاتھ مار، اپنا مقدس ہاتھ سینے پہ پھیرا اور کہا مسعود، اللہ تجھ سے فقہ کا علم تجھے اللہ عطا کریں گے، قرآن کے رموز کو تمہیں کھول کے رکھیں گے، تو میری امت کا سب سے بڑا عالم بنے گا. اللہ کے نبی اور قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ نے ابن مسعود کو فقیہ امت بنا دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کی پیچھے والی زندگی کو پڑھے نا، کیا حالت تھی، کیا حالت تھی. قرآن کی جڑنے کی وجہ سے اللہ نے کیسے انہیں بلند کر دیا. یہی تو کسی نے کہا نا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئی. کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ نظر میرے مصطفیٰ کے تھی، یہ میرے نبی کے علم کی نظر تھی، وحی کی نظر تھی. یہ عام تاجر آ رہا ہے، سارا دن بازار میں بیٹھ کر کپڑے بیچ رہا ہے، میرے نبی کے ساتھ جڑے، قرآن کے ساتھ جڑے، تو یہ ابو بکر نہیں ہے. یہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر آتا ہے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے صدیق اکبر کا لقب پا جاتا ہے. یہ عمر تو تلوار لے کے آ گیا یار. یہ ہاتھ میں تلوار ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، چہرے پہ جلال ہے. جیسے ہی قرآن کی آیات کی الفاظ کے کانوں میں پڑے، پیچھے میرے نبی کی دعا تھی، ٹھیک ہے میرے نبی کی دعا تھی، لیکن قرآن کے الفاظ میں اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا. جس کا چہرہ لال ہو، جو غصے سے بفر رہا ہو، جس کا ٹارگٹ صاحب قرآن کا کو شہید کرنا ہو، وہی قرآن کے الفاظ جب سنتا ہے. اللہ نے خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا، 22 لاکھ ربع میل کا حکمران بن جاتا ہے. اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے تو ہمیشہ روتے ہیں. میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہمیشہ جب وہاں سے گزرتے رونا شروع کر دیتے. ایک موقع پر اسلم نے پوچھ لیا، غلام نے، امیر المومنین اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے کہا، اسلم، اصل میں یہ وہ جگہ اور مقام ہے جہاں بچپن میں عمر بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اور وہ اونٹ اور بکریاں میرے کنٹرول اور قابو میں نہیں آتی تھی. شام گھر میں جاتا، میرا باپ خطاب تانا دیتا، عمر بکریاں نہیں سنبھال سکتے ہو، اونٹوں کو سنبھال نہیں سکتے ہو، کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، بتاؤ زندگی کا سفر کیسا کرو گے؟ آج جب اس جگہ پہ میں آتا ہوں تو میرا دل، میرا وجدان مجھے دستک دیتا ہے، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ کر مجھ سے پوچھتا ہے، بتا نا عمر، یہ کس کی تعلیم کا اثر ہے، یہ کس کی تربیت کا اثر ہے، یہ کس کی نظر کا اثر ہے، یہ کس کے ساتھ نسبت کا اثر ہے؟ کل اونٹ اور بکریاں تیرے قابو کنٹرول میں ہی نہیں آتی تھی، آج تو وہی عمر ہے کہ ہلتی ہوئی زمین پر درہ مارتا ہے. اللہ تیرے درے میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ زلزلے کو اللہ تھما کر رکھتا ہے.
یہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، یہ اس حدیث کے عملی مصداق بنے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس کے راوی ابن فاروق خود ہیں کہ بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو پس کر دیتا ہے۔ جب تک امت کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، اللہ نے بغیر سر و سامانی کے، اسباب کے بغیر اللہ نے امت پر اپنا فضل کیا، کرم کیا، پوری دنیا کا امام بنایا۔ جب امت قرآن کے تعلق سے ہٹی، اس نسبت کو کمزور کیا، آج ایٹم بم ہے، آج ہمارے پاس فوج ہے، آج ہمارے پاس طاقت ہے، آج ہمارے پاس لوگ ہیں، اس کے باوجود فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں، کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں، افغانستان میں ہم پٹ رہے ہیں، دنیا کے سارے نقشے میں ہم کمزور کیوں ہیں یار؟ بلندی کی جو جگہ تھی، جو مقام جس کے ساتھ ذریعے سے حاصل کرنا تھا، اس مقام کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں بھی دنیا کے نظروں میں گرا کر رکھ دیا۔ تو یہ بچہ ہم سب کے لیے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ، میں کہتا ہوں اس محلے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ 12واں یا 13واں بچہ ہے کہ جو الحمدللہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر کے اب یہاں ادارے سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، میرے اور آپ کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون اس کا ذریعہ بن رہا ہے، کون سبب بن رہا ہے، کون محنت کر رہا ہے، کون دیکھ بھال کر رہا ہے، کون ان کے ساتھ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ محبت اور پیار کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ میرے اللہ کو تو پتہ ہے نا، علیم بذات الصدور ہے، مجھے اللہ کے رسول کی حدیث پر یقین ہے کہ اللہ اس بچے کو، وہ سارے لوگ جو ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر، ہمارے اعمال میں اجر کے طور پر اسے لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو اور اس سے پہلے جتنے بچے قرآن حفظ کر چکے ہیں، میرے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بنائے۔ پیغام کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، یہاں کی ڈگریاں فانی ہیں، ایک واحد حافظ قرآن کی ڈگری ایسی ڈگری ہے جسے اعزاز کے طور پہ آخر میں اللہ انعام کے طور پر اعلان کروا کے کہیں گے، آؤ نا، اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، چرچا دا، ورتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم دنیا میں نور مسجد میں آرام سے پڑھا کرتا تھا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی، اللہ اس کو تیری منزل کا آخری ٹھکانہ بنا دے۔ یہ وہاں کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور بالکل محتاط حدیث میں بیان کرتا ہوں اس موقع پر، بالکل محتاط کہ اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو کہیں گے، عشرۃ من اہلہ کلہم وجبت علیہ النار۔ یہ تو فضائل اعمال میں مولانا زکریا نے اپنی حدیث میں لکھا اور مسلم کا حوالہ دیا ہے، بالکل محتاط کہ اللہ اسے ایک پیکج دیں گے آخر میں کہ تیرے خاندان کے وہ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آج تو یوں انگلی کا اشارہ کرے گا، اللہ ان کی جہنم کو جنت میں بدل دے گا۔ اس موقع پر ایک اگلی بات میں آپ سے کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ محدثین نے بڑی بحث کی ہے اس میں کہ جو لوگ دنیا میں اس سے قرآن پڑھنے کا سبب بنتے تھے، اس کو حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کی تو اللہ پاک وہاں انہیں انعام اکرام سے ان کو نوازیں گے۔ میرے استاذ رئیس المحدثین مشکات کے سبق میں ہمیں انہوں نے یہ حدیث پڑھائی، تو وہاں پر جملہ ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اس حافظ قرآن کو کہا جائے گا 10، عالم کو کہا جائے گا 40، پھر 100، پھر 80، پھر 300، یہ خاندان بڑھتے جائیں گے۔ ایک خاندان میں کم سے کم 40 بندے ہوتے ہیں، 70 بھی ہو سکتے ہیں، یہ عالم کے لیے، پھر حافظ قرآن کے لیے۔ وہاں جہاں اس